بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈو پاک ہسٹری کی ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی جس میں ہم نے مغل امپائر ڈسکس کرنا شروع کیا تھا۔ لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا وہ ظہیر الدین بابر کس طرح سے افغانستان سے بیسیکلی وہ سمرقند سے آیا تھا، فرغانہ سے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر ہندوستان پہ آ کے حملہ آور ہوا اور اس نے یہاں پہ اپنی حکومت بنائی۔ ان کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، تو ہمایوں صاحب سے کس طرح سے شیر شاہ سوری نے حکومت چھینی وہ سارا ہم پچھلے ویڈیو میں لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم شیر شاہ سوری کے بعد ہمایوں یہاں سے کس طرح سے ہندوستان چھوڑ کے بھاگتا ہے ایران کی طرف، تو وہ سارا ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہاں جی، تو بہرام خان صاحب جو ہے نا ان کا ذکر ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہندوستان کے اندر غداری کے حوالے سے جو نام پہچانے جاتے ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق، دو نام ہیں غداری کے حوالے سے، غداروں میں جو جن کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح وفاداروں میں جو نام لکھے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا نام جو ہندوستان کی تاریخ میں وہ بہرام خان کا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے، ہمایوں کا یہ جرنیل ہوتا ہے، ہمایوں کے ساتھ یہ جا رہا ہوتا ہے یہاں سے جب یہ شیر شاہ سوری سے شکست کھاتے ہیں ہمایوں صاحب۔ تو بہرام خان بیسیکلی یہ ایران سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ہمایوں کو جو ہے نا سندھ کے علاقے سے نکال کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں یہ سندھ میں رکتے ہیں عمر کوٹ کے مقام پہ، وہاں یہ حمیدہ بانو کے ساتھ شادی کریں گے ہمایوں صاحب، جہاں سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام رکھا جائے گا اکبر دا گریٹ۔ آگے جا کے یہی جو ہے نا اکبر جو ہوگا یہ آگے اکبر دا گریٹ بنے گا۔ تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اکبر صاحب کی جو پیدائش ہے کون سے سال میں ہوئی، کہاں پہ ہوئی؟ تو اس وقت کا جو موجودہ سندھ ہے، پاکستان کا جو صوبہ ہے سندھ، اس میں ایک جگہ ہے عمر کوٹ۔ تو عمر کوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 1542 میں۔ اس کے بعد پھر یہ یہاں سے آگے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد کامران مرزا، کیونکہ ہمایوں جو تھے ان کے بھائی کامران مرزا ہندوستان میں تو یہ ہمایوں صاحب خود تھے نا، تو افغانستان کے اندر جو غزنی کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کامران مرزا حکومت سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہاں سے حکومت ختم ہوئی تو ہمایوں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا ہوں، تو ابھی یہ اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کامران مرزا پہلے سے ہی پلان کر چکا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمایوں یہاں آئے گا میں اسے قتل کروا دوں گا۔ تو جیسے ہی ہمایوں، بہرام خان، حمیدہ بانو اور اکبر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے، جب یہ پہنچتے ہیں کامران مرزا کے پاس تو اس وقت جو ہے نا ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ بہرام خان اور جو ہمایوں ہیں یہ بچ کے بھاگ جاتے ہیں نیچے جو ہے نا ایران کی طرف، ایران میں جا کے پناہ لیتے ہیں، لیکن اکبر وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ تو اکبر کی جو پرورش ہے، کامران مرزا کا ایک اور بھائی ہوتا ہے عسکری مرزا، وہ جو ہے نا اکبر کی پرورش کرتا ہے اور اسے اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا تھا، تو ہندوستان کے اندر شیر شاہ سوری نے جو ہے نا حکومت سنبھال لی تھی۔ یہ بڑے زبردست قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام پوچھا جائے گا تو ان کا جو اصل نام تھا وہ فرید خان تھا۔ یہ سسرام کے علاقے کے رہنے والے تھے، تو یہ بنگال کے قریب کا جو علاقہ تھا۔ تو ان کا جو 5 سالہ ان کا ٹینیور ہے، 1540 میں آئے ہیں، 1545 تک رہیں گے۔ ان کے شیر شاہ سوری کے جو 5 سال ہیں وہ مغلوں کے 300 سالہ حکومت کے اوپر حاوی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام اتنے زبردست کیے تھے۔ کون کون سے کام کیے تھے ان کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو ایک تو جی ٹی روڈ بنواتے ہیں، یہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، جرنیلی سڑک جسے اس نے نام دیا تھا، بعد میں اسے گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ تقریباً 25 کلومیٹر کی روڈ تھی، بنگال سے لے کے کابل تک کا جو ایریا تھا، بنگال سے لے کے آپ کا دلی، دلی سے لاہور، لاہور سے پشاور سے ہوتا ہوا کابل تک کی یہ سڑک تھی، اور یہ بہت بڑی سڑک تھی، 2500 کلومیٹر اس کی لینتھ تھی۔ تو یہ جو ہے نا جی بنواتے ہیں۔ اس کے علاوہ سڑک کے ساتھ ساتھ سرائے بنواتے ہیں، کنویں بنواتے ہیں، چوکیاں بنواتے ہیں، اور برے صغیر کے اندر سب سے پہلے ڈاک کا سسٹم متعارف کراتے ہیں۔ چوکیوں کے اوپر فوجی بٹھائے جاتے ہیں تاکہ جو قافلے جاتے ہیں وہ لوٹ نہ لیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ روپیہ کرنسی جو ہے ہندوستان میں پہلی دفعہ شیر شاہ سوری صاحب اناؤنس کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریونیو کے حوالے سے بڑی ریفارمز کرتے ہیں۔ ان کے جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں
उनका नाम था तोडर मल साहब जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त रिफॉर्म करते हैं। एक तो बिग्घा स्कीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो इस तरह करके बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम करते हैं। और उसके बाद जो है ना जी रोहतास का किला भी बनवाते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह करके इनके जो कारनामे हैं बड़े ज़बरदस्त जो है, इनका जो है ना 5 साल टेन्योर मुग़लों के 300 साल टेन्योर पे हावी है। अच्छा, सूरी डायनेस्टी जो है ना 1540 से लेकर 1555 तक रहेगी। उसके बाद इनके बेटे और जो है ना आगे जो नस्ल चलती है वो इंतहाई निकम्मे निकट्टू होते हैं। आखिरी जो सूरी डायनेस्टी का हुक्मरान होगा वो जो है ना हमारे पास होगा जी आदिल शाह सूरी इनका आखिरी हुक्मरान होगा सूरी डायनेस्टी का, जो अपनी जो है ना हुकूमत एक हिंदू को दे के भाग जाता है। तो रोहतास का किला, इसके हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त का किस्म का किला है, पंजाब का सबसे बड़ा किला है ये, पाकिस्तानी पंजाब का। तो ये शेर शाह सूरी साहब ने ही बनवाया था, 1542 की बात है ये, 1542 की। तो उनका जो वज़ीर ख़जाना था तोडर मल, उसने ये उसकी ज़ेर निगरानी में ये बनाया गया था। जहलम शहर में है ये, दरियाए जहलम के किनारे पे है। कहान रिवर भी यहीं कहीं से गुज़रता है, तो कहान रिवर का भी ऑप्शन ठीक होगा, जहलम दरिया का भी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद जो है ना तहमास्प वन की हम ज़रा स्टोरी देखते हैं, क्योंकि हुमायूं साहब जो थे अपने कामरान मिर्ज़ा से जान बचा के ईरान भाग जाते हैं। तो 1555 के अंदर जो ईरान का बादशाह होता है तहमास्प वन होता है, वो हुमायूं की मदद करता है और उसे अपनी आर्मी देता है। तो हुमायूं दोबारा से रीबैक करेगा, वापस आएगा हिंदुस्तान पे, हमला करेगा। हिंदुस्तान पे हमला करने से पहले वो सबसे पहले अपने भाई कंधार के ऊपर जो बैठा होता है कामरान मिर्ज़ा, जिसने इसे कत्ल करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर जाके हमला करता है और अपने भाई की जो है ना शिकस्त देता है और उसकी आंखें तक निकलवा देता है। आंखें निकलवा के उसे कत्ल करवा देता है। कामरान मिर्ज़ा को, अस्करी मिर्ज़ा को छोड़ देता है और अपने बेटे अकबर को रिकवर करता है और वहाँ से फिर हिंदुस्तान की तरफ वापस आता है 1555 के अंदर। और 1555 के अंदर हुमायूं दोबारा से अपनी हुकूमत गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है। इसमें जो है ना जी निज़ाम सक्का के हवाले से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो निज़ाम सक्का वो शख्स था, जब हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खा के भाग रहा था तो ये दरिया में छलांग लगाता है। तो वहाँ जो है ना जब ये डूब रहा होता है तो एक निज़ाम सक्का नामी शख्स हुमायूं को बचाता है अपने मशकीज़े के ज़रिए। तो जब इसकी जान बचाई जाती है तो फिर ये उससे वादा करता है कि अगर मुझे दोबारा हुकूमत मिली तो मैं तुझे जो है ना बादशाह बनाऊंगा 2.5 दिन के लिए। 2.5 दिन की जो बादशाहत है वो हुमायूं के साथ रिलेट करती है। तो जब हुमायूं दोबारा से बादशाह बनता है तो उसी निज़ाम सक्के को बुला के जो है ना 2.5 दिन की जो बादशाहत है उसके हवाले करता है। और वो भी ऐसा होता है कि वो चमड़े के सिक्के जारी कर देता है, क्योंकि आप जो है ना वो चमड़े की मशकीज़ें उठाए होते हैं उसने सारी ज़िंदगी, तो उसे और तो कुछ समझ नहीं आता, अपनी बरादरी को फ़ायदा देने के लिए तो वो चमड़े के सिक्के जारी करवा देता है।